حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مقدمے کی آخری بحث ہے طالب حدیث کے آداب. کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بحث کا جاننا ضروری ہے. انسان کو چونکہ اللہ رب العزت نے مدنی الطبع بنایا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق میں صرف ایک ہے جو مدنی الطبع ہے، یعنی اس کی طبیعت میں مدنیت. کیا مطلب طبیعت میں مدنیت ہونے کا؟ طبیعت میں مدنیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے رہن سہن کے اصول اور ضوابط کے ساتھ رہتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. انہی اصول و ضوابط کو کہیں پر حقوق سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں پر آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں پر اصول سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں ضوابط سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کہیں پر اسے ڈسپلین کے رولز کہا جاتا ہے. رولز آف ڈسپلین، کہ ڈسپلین کس طریقے سے ہو. کہیں پر اس کو کہتے ہیں اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل ایجوکیشن، یعنی اخلاقی تعلیم. تو اخلاقیات یہ طالب علم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر انسان کے پاس علم کا انبار ہو لیکن انسان کے پاس علم نہ ہو، آداب اور اخلاق نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا وہ علم مفید نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا وہ علم بجائے مفید ہونے کے مضر بن جاتا ہے. تو جس علم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اللہم انی اسألک علما نافعا. تو یہ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع نام ہی ہے با اخلاق اور با ادب زندگی گزارنے کا. انما الامم بالاخلاق اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. عالم اسلام کے ایک مشہور داعی ہے، کویت کے رہنے والے ہیں. انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے دنیا کی تمام تہذیبوں کا مطالعہ کیا، اسلامی تہذیب سے اس کو مقارنہ کر کر، تقابل کر کر، تو کسی بھی ملت، کسی بھی قوم اور کسی بھی امت کے ترقی اور تنزلی کے جو اصول اور اسباب میں نے پڑھے، تو ایک چیز کو میں نے مشترک پایا، اور وہ ہے کہ کوئی بھی قوم اللہ رب العزت کی سنت کے مطابق اسی وقت ترقی اختیار کرتی ہے جب اس قوم کے اخلاقیات میں بہتری ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں. کہا کسی شاعر نے، بالکل صحیح کہا ہے عربی کے شاعر نے، انما الامم بالاخلاق، کہ امتیں یہ اخلاق کی بنیاد پر ٹکتی ہے.
ترقی کرتی ہے اور دنیا میں عروج حاصل کرتی ہے، اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا، جب ان کے اخلاق چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے طبیعت سے اخلاق، آداب اور حقوق کی رعایت یہ ختم ہو جاتی ہے، ڈسپلین ختم ہو جاتا ہے، تو اس امت کا زوال کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مشترکہ ہے، چاہے اسلامی تہذیب ہو، چاہے غیر اسلامی تہذیب ہو، چاہے مدنی تہذیب ہو، چاہے تمدنی تہذیب ہو، جتنی بھی تہذیبیں ہیں، ہر تہذیب میں اخلاق کو بڑی اہمیت ہے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ذکر و فکر میں جگہ پر لکھا ہے اپنے یورپ کے سفر کے دوران، اسی طریقے سے اپنی کتاب جہاں دیدہ میں بھی لکھا ہے آپ نے، کہ میں نے اقوام مغرب میں جو ڈسپلین دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ اسلام کے اخلاقیات کو انہوں نے اختیار کر لیا، اسلام کے اخلاقیات کو انہوں نے کیا کر لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ہم کسی لائن میں کھڑے تو ہر آدمی لائن میں ایک دوسرے سے فاصلہ بنا کر کھڑا رہتا ہے، کوئی دھکا مکی نہیں کرتا ہے اور کوئی کسی سے آگے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی آ جائے تو سب مل کر اس کو آگے کر دیتے ہیں، سب مل کر، کوئی معذور آ جائے تو سب مل کر اس کو آگے کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے سے۔ تو کہا کہ ایسی چیزیں جب میں نے وہاں پر دیکھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں کے ترقی کی، دنیا میں جو مادی ترقی ان کو حاصل ہوئی ہے، اس مادی ترقی کی ایک بنیادی وجہ ان کے اخلاقیات ہے۔ یہ کیا ہے ان کے؟ تو دنیا کے چاہے مسلمان دعات ہو یا مسلمان مفکرین ہو یا مسلمان فقہا ہو، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ اخلاقیات کو بڑی اہمیت ہے، اور اخلاقیات کو اسی لیے اہمیت ہے کہ اخلاق ہوں گے تو انسان انسان ہوگا، اخلاق نہیں تو انسان انسان نہیں۔ اخلاق کی بنیاد پر ہی انسان انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے ہمارے مدارس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مدرسہ کیا ہے۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ مدارس اسلامیہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ میں کہتا ہوں کہ مدرسہ نام ہے انسان سازی کا۔ کیا فرماتے تھے آپ؟ مدرسہ نام ہے انسان سازی کا۔ مدرسے میں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیا انسان انسان نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، انسان ایسے ہی انسان نہیں ہوتا ہے، انسان بن کر آ جانا یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، لیکن انسان بن کر زندگی گزارنا یہ خود انسان کا اپنا کمال ہوتا ہے، یہ انسان کا اپنا اختیاری امر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا با اخلاق بناتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے رزق کو تقسیم کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت انسان میں اخلاق کو بھی تقسیم کرتا ہے، اخلاق کو بھی کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ جیسے رزق کے حصول کے لیے آدمی جیسی محنت کرتا ہے ویسی اس کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے، اسی طریقے سے اخلاقیات کے لیے انسان جتنی محنت کرتا ہے، جتنی تگ و دو کرتا ہے اور جتنی طلب اس میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اخلاق کو سنوارنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اخلاق ایسے نہیں آتے ہیں، اخلاق کے لیے، اور اسلام تو نام ہی ہے سراپا ادب کا، اسی لیے کہتے ہیں نا الاسلام الادب کلہ، اسلام نام ہے سراپا با ادب زندگی کا، اسلام نام ہے سراپا با ادب زندگی کا، کہ انسان کی زندگی، ساری زندگی، اس کے جوانی اور بچپن سے لے کر اس کی موت تک کی پوری زندگی میں جن جن کے حقوق اس پر ہے ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے ایک جگہ پر بڑی قیمتی بات لکھی ہے، کہا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے جھگڑوں کا، بہت جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں جھگڑے، گلی میں جھگڑے، شہر میں جھگڑے، مسجد میں جھگڑے، مدرسوں میں جھگڑے،
اسکولوں میں جھگڑے، ہر جگہ پر جھگڑے ہی جھگڑے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان جھگڑوں کی وجہ بھی ایک اور ان جھگڑوں کا علاج بھی ایک، ان جھگڑوں کی وجہ بھی ایک اور ان کا علاج بھی ایک۔ کہا ان جھگڑوں کی وجہ کیا؟ کہا ان جھگڑوں کی وجہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے، کہ بچہ ہے تو ماں باپ کے اس پر کیا حقوق ہے، ماں باپ ہے تو بچوں کے حقوق اس پر کیا ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حقوق اس کے اوپر کیا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ ایک نوجوان کا کورونا میں انتقال ہو گیا، ہندو ہے، اس کے پڑوسی مسلمان ہے، اس کا 3-4 سال کا بچہ ہے اور وہ عورت اکیلی رہتی ہے۔ اب یہ مسلمان پڑوسی نے اس عورت کو اتنا ٹارچر کیا، یعنی اس کو تانے وانے دے کر اتنا پریشان کیا کہ اس نے اپنے بچے کو بھی مار دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل برابر مجھے نصیحت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں جبریل اس کا وراثت میں بھی حق نہ ڈال دے۔ تو اسلام کی بنیاد، یہ دنیا میں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یہ دنیا میں اسلام پھیلا ہے اخلاق سے۔ کہاں ہندوستان، کہاں جزیرۃ العرب، اور یہاں ہندوستان میں 1 صدی کے اندر میں اسلام آ گیا، بلکہ سن ہجری 17 میں اسلام ہندوستان میں کیا ہو گیا، پہنچ جاتا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود ہی میں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ تو دنیا کے چپے چپے میں جو اسلام پھیلا ہے، وہ اسلام پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ اخلاق۔ انڈونیشیا، ملیشیا، انڈونیشیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک تو نہیں بول سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو اس انڈونیشیا میں کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی؟ مسلمان وہاں پر تقریباً 250 کروڑ، 250 ملین یعنی 25 کروڑ، تو 250 کروڑ مسلمان۔ لیکن فرماتے ہیں کہ انڈونیشیا میں مسلمانوں اور وہاں کے آبادی کے درمیان کبھی کوئی جنگ نہیں، صرف مسلمان تاجروں کے اخلاق کی بنیاد پر وہ پورا ملک اسلام میں داخل ہوا، صرف کس کی بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں گے یہ عیسائی مشنریاں کام کرتی ہیں، یہ عیسائی مشنریاں کیا کرتی ہیں؟ یہ لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کرتی ہیں۔ یہ جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے دواخانے کھولتے ہیں، وہاں پر غریبوں کا مفت میں کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں۔ اسکولیں کھولتے ہیں، ان اسکولوں میں غریبوں کو مفت میں پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے کے بعد اپنے اخلاق ایسے پیش کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسکول میں اور دواخانے میں آنے والے اسلام میں کیا ہو جاتے ہیں، اور ان کے نصرانی مذہب میں کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بچھڑا ہوا علاقہ ہے، یہاں اکلکوا جو ہے نندوربار ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ نندوربار ڈسٹرکٹ میں ایک شہر ہے نواپور، گجرات کے بارڈر پر۔ تو اس نواپور شہر میں کل پرسوں کوئی بتا رہا تھا کہ پورے نواپور کے اطراف میں جتنے بھی دیہات ہیں، وہ سارے کے سارے دیہاتوں میں جتنے بھی آدیواسی ہیں، یہ سب کے سب عیسائی بن گئے۔ تو میں نے پوچھا کیسے عیسائی بنے؟ تو کہا انہوں نے وہاں پر دواخانے اور اسکولیں قائم کی، اور اسی کے ذریعے سے ان کا مذہب کیا ہو گیا؟ پھیل گیا۔ تو آج بھی ساؤتھ افریقہ کا سفر میں نے کیا تھا 2-4 سال پہلے، تو وہاں کا سفر نامہ لکھا تھا، تو اس میں کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد آج سے 100 سال پہلے تقریباً 75% تھی افریقہ میں۔ پورے افریقہ جیسے ایشیا کھنڈ ہے، اسی طریقے سے افریقہ بھی ایک دنیا کے اندر میں جو بر اعظم کہے جاتے ہیں، اس میں ایشیا ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے۔ تو یہ دنیا کے 5 بڑے بر اعظم کہے جاتے ہیں۔ تو ان 5 بر اعظموں میں سے ایک بر اعظم کون سا ہے؟ افریقہ ہے۔ ایشیا کے بعد سب سے بڑا بر اعظم افریقہ ہے۔ تو اس افریقہ میں چونکہ وہ جزیرۃ العرب سے ملتا ہوا ہے، لہذا اس بنا پر اسلام بہت پہلے وہاں پر پہنچ گئے۔ حبشہ بھی وہیں پر واقع ہے افریقہ میں، تو وہاں پر اسلام تقریباً 75% تھا۔
لیکن عیسائیوں نے وہاں پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد اپنے ان دواخانوں اور اپنی اسکولوں اور تعلیم کے ذریعے سے وہاں پر ارتداد ایسا ہوا کہ 50 سال آج سے 50 سال پہلے وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 40% ہے، یعنی 35% لوگ وہاں کے، یعنی تقریباً 45% لوگ وہاں پر کیا ہو گئے؟ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں مرتد ہو گئے۔ یہ تو ابھی بعد میں چل کر کویت اور کچھ دوسرے ممالک قطر وغیرہ وہاں پر انہوں نے جا کر دعوت کا کام شروع کیا، تو ایک بار پھر مسلمانوں جو اسلام سے پھر گئے تھے، جن کے باپ دادا، وہ دوبارہ ان کی نسلیں اسلام میں کیا ہو رہی ہے؟ داخل ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق، اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ مدارس میں اخلاق پڑھائے تو جاتے ہیں مگر اخلاق پائے نہیں جاتے۔ تو یہ ہم طالبان علوم نبوت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے امالی ابھی میں پڑھ رہا تھا، تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ یہ سب سے اہم موضوع ہے کہ طالب علم آداب حدیث اور آداب علم سے واقف، اور حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس موضوع سے واقف ہونا طالب علم کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس کو آداب ہی کا علم نہیں تو اسے حدیث پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں، علم حدیث پڑھ کر اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اسی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ہم آداب سے واقف ہو جائیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں بھی کیا بیان کیا جاتا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مکارم اخلاق کا اتمام کروں، کہ پوری دنیا کے اندر میں انسانوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دوں۔ لہذا اس بنا پر طلباء کے لیے اس سے واقفیت بہت ضروری ہے، اور آپ جیسے کہ کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے کہ آداب پر ہمارے محدثین نے بھی خاص کام کیا ہے۔ خاص طور پر امام ابو داؤد نے کتاب الادب قائم کیا ہے، اور وہ بہت اہم ہے کتاب الادب، کہ طالب علم اس کو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تو طالب حدیث کے لیے آداب، طالب حدیث کے لیے علم حدیث کو مؤثر بنانے کے لیے چند آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے محدثین نے مستقل طور پر آداب طالب علم پر کتابیں تصنیف کی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر امام بخاری نے الادب المفرد تحریر کی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر امام بخاری نے الادب المفرد تحریر کی۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جن کا تعلق ادب اور اخلاق سے ہے۔ البتہ یہ ایک عمومی کتاب ہے،
جس میں ایک مسلمان کن آداب اور اخلاق سے مزین ہو، ایک مسلمان کن آداب اور اخلاق سے مزین ہو، اس کا تذکرہ ہے۔ مگر جب آہستہ آہستہ طلب حدیث کا رجحان بڑھنے لگا، تو 4 صدی ہجری میں، مگر آہستہ آہستہ جب طلب حدیث کا رجحان بڑھنے لگا تو 4 صدی ہجری سے طلبہ حدیث کے لیے مستقلاً کتابوں کی تالیف کا آغاز ہوا۔ اس پر سب سے پہلے امام رام ہرمزی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن نام ہے ان کا، ابو حسن محمد بن عبد الرحمن الرام ہرمزی، ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرام ہرمزی، ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرام ہرمزی نے کتاب لکھی المحدث الفاضل بین الراوی والواعی، المحدث الفاضل بین الراوی والواعی، المحدث الفاضل بین الراوی والواعی، واو الف عین اور یا، بین الراوی والواعی۔ اس کے بعد خطیب بغدادی نے الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے الالماع، صرف الالماع لکھ لو، ویسے پورا اس کا نام ہے الالماع معرفت اصول الروایتی و تقیید السماع، لیکن الالماع صرف لکھ لیجیے آپ، تو الالماع اسی سے مشہور ہے وہ۔ تو یہ مقدمے کے طور پر پہلے کہ اس موضوع پر کس طریقے سے کام لکھنا شروع ہوا، تو سب سے پہلے کام خود ہمارے امام بخاری نے اس موضوع پر کیا ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد لکھی۔ آپ کی یہ کتاب بعض جگہوں پر نصاب کا حصہ ہے اور نصاب میں پڑھائی جاتی ہے الادب المفرد۔ اور پھر اس کے بعد جب علم حدیث کا رجحان بڑھنے لگا تو لوگوں نے مستقل اس فن پر کتابیں لکھنا شروع کی۔ ویسے تو اس فن پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، مگر شروع میں 2-4 کتابیں جو لکھی گئی اور جو بہت زیادہ مشہور ہے اور بعد میں لوگوں نے اسی سے استفادہ کیا، تو ایسے 2-3 کتابوں کا نام آپ کے سامنے لکھوا دیا گیا۔
طالب حدیث کے لیے ادب اول، سب سے پہلے طالب علم حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ اس کی نیت ہونی چاہیے رضا الہی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور طلب حدیث ایک اشرف ترین عمل ہے، اور طلب حدیث ایک اشرف ترین عمل ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو طلب علم کے ذریعے نہ فائدہ ایک دنیاوی حاصل ہوگا نہ اخروی۔ تو یہ سب سے پہلے، یہ ہمارے یہاں پر سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج کا مسلمان، چاہے عوام ہو چاہے خواص، چاہے علماء ہو چاہے طلباء، سب کے یہاں ہم بڑے زور و شور کے ساتھ انما الاعمال بالنیات پر تقریر تو کرتے ہیں، مگر انما الاعمال بالنیات پر عمل میں زیرو۔ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نیت کا استحضار نہیں کرتے کہ بھئی اس کام کو میں کیوں کر رہا ہوں۔ اور جب نیت کا استحضار نہیں ہوگا تو نیت نہیں ہوگی، اور جب نیت نہیں ہوگی تو حدیث میں کہا گیا انما الاعمال بالنیات، تو انسان اچھے سے اچھا کام کر کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کتنا ہی اچھا کام کریں، کتنی محنت کریں، لیکن آپ کی نیت کا میں کوئی تعین ہی نہیں ہے کہ آپ کس غرض سے یہ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کام کر کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو اپنی نیت کا استحضار کرنا چاہیے کہ بھی میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آیا ہوں، میرے والدین نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، میں کیوں آیا؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ علم دین کو حاصل کروں۔ علم دین کیوں حاصل کروں؟ تاکہ اس پر عمل کروں۔ اس پر عمل کیوں کروں؟ تاکہ اللہ راضی ہو۔ اس لیے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حصول رضا الہی۔ عبادت یہ مقصد موصل ہے، مقصد منتہی نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ انسان کا ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، نہیں، عبادت بھی اس لیے تاکہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ عبادت بھی کس لیے؟ اللہ کو راضی کیا جائے۔ حضرات صحابہ سے اللہ راضی ہوئے تو قرآن نے کیا اعلان کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
یہ انسان کے لیے سب سے بڑا پروانہ ہے، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا عمل کر لے لیکن اس کی نیت درست نہیں تھی، اس کا عمل کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر اس کی نیت درست تھی تو چھوٹا سا عمل بھی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میرے صحابہ کے بعد آئے گا اور وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی بھر چاول اور گیہوں تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ صحابہ نے جو کتنا دیا ہوگا؟ مٹھی، ایک مٹھی بھر کر اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا، وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اخلاص اس درجے کا، ان کے یہاں پر سوائے رضائے الہی کے ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا، لہذا فرمایا کہ کوئی نہیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کے عمل میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا وہ عمل چھوٹا ہو کر بھی بڑا ہے، اور انسان کتنا ہی بڑا عمل کر لے لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا ہو کر بھی اس میں کوئی مطلب نہیں، کسی کے مصرف کا نہیں۔ تو اس لیے استحضار نیت انسان کو کہ بھئی ہم آئے اس لیے ہیں، اور اسی لیے ہمارے زمانے میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کر 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھنے کو ہم نے عبادت سمجھ لیا؟ نہیں، انسان اپنے سو کر اٹھنے سے لے کر دن بھر جو بھی عمل کرے اور اس میں اپنی نیت کو درست کر لے تو انسان کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے۔ اور دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور دعا پڑھنے کے بعد کہا کہ بھئی اللہ میں اس لیے اٹھا ہوں کہ تیرا حکم ہے، اور مؤذن کہہ چکا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ کا بستر سے اٹھنا کیا بن گیا؟ عبادت۔ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے اور آپ نے نیت کی کہ بھئی یہ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی جب نماز کے لیے جائے تو اخبثین کا دفاع کرتے ہوئے نہ جائے، یعنی جب نماز پڑھ رہا ہو تو وہ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز پڑھے، ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو پیشاب لگی ہوئی اور اس کو روکنے کی کیا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ تو آدمی کہا کہ میں اس لیے فارغ ہوں، تو آدمی کا دورۃ المیاں میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا بھی عبادت، چاہے وہ کتنی گندی جگہ ہے مگر وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ وضو کر رہا ہے اور کہا کہ اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اسباغ الوضو، اچھی طرح سے وضو کرے آدمی اور نماز پڑھے تو اللہ رب العزت، تو نماز کے لیے وضو کرا تو وضو کرنا بھی عبادت۔ اب یہ جتنا چلے گا پھرے گا یہ سب عبادت میں آ جائے گا۔ پھر نماز پڑھا، مسجد میں بیٹھا، ایسے ہی چپ چاپ بیٹھا رہا صرف اس لیے کہ خیر بقاع الارض مساجدها، کہ بہترین جگہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کچھ نہیں بھی کیا، ایسے ہی بیٹھا رہا تب بھی اس کو کیا ملے گا؟ ثواب۔ تو ہر عمل، یہاں تک کہ انسان اگر دکان پر بیٹھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اسلام نے حلال کمانے کے لیے کہا ہے اور میں حلال کمانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، تو اس کا 6 گھنٹہ نہیں 12 گھنٹے دکان پر بیٹھنا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ ہر چیز عبادت۔ تو یہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے عبادت کا ترجمہ کر لیا ہے ورشپ، پوجا۔ یہ مغرب کی دین ہے، مغرب نے خود اخلاق اختیار کیے لیکن پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے مذہب سے کاٹ دیا۔ تو مغرب کے ان کے یہاں پر کیا تصور ہے کہ عبادت صرف مسجد میں، کلیسا میں، گرودوارا میں اور صومعہ میں ہوتی ہے اور کہیں عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے یہاں پر زندگی کے ہر شعبے سے دین کو کاٹ دیا گیا، دین کو کیا کر دیا گیا؟ کاٹ دیا۔ دین کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ سے دین کو کاٹ دیا ہوگا۔ تو ایسا دین کو اسی لیے انہوں نے کاٹا، اور ہمارے یہاں پر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھی وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کروں، تو اس کا پارلیمنٹ میں بیٹھنا بھی کیا ہے؟ عبادت۔
اور یہ سارا کے سارا مدار کس پر ہے؟ استحضار نیت. کس پر مدار ہے؟ استحضار. کھانا کھا رہا ہے، کھانا کس کے لیے کھاتا ہے؟ اپنے پیٹ کے لیے، مگر کھاتے وقت یہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا لقیمات تقمن صلبک، کہ چند لقمے کھا لے تاکہ تیری کمر سیدھی ہو سکے، اور یہ نیت کر لے کہ تاکہ میرے اندر انرجی آئے، میرے بدن میں طاقت اور قوت آئے، اور اس کے ذریعے سے میں علم حاصل کر سکوں، اس کے ذریعے سے میں عمل کر سکوں، اور اس کے ذریعے سے میں اعلیٰ کلمت اللہ کی خدمت انجام دے سکوں. اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت. ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. سب کے سب کس پر مدار ہے؟ نیت. استحضار نیت. نیت کا استحضار. کوئی بھی عمل ہے اس کو کسی حدیث کے ساتھ جوڑ دے کہ بھئی اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے جو میرے اس کام کے اوپر فٹ ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ جو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں اللہ راضی ہو جاوے اس لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں. ختم ہو گئی بات. آپ کا وہ عمل بس ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے، مباح اور مشروع کام ہونا چاہیے، جائز کام ہونا چاہیے. کیسا کام ہونا چاہیے؟ جائز. ناجائز کام میں تو نیت سے کچھ نہیں ہوتا. آدمی شراب پیے، کام میں اس لیے شراب پیتا ہوں تاکہ نشے میں آ جاؤں اور دو چار کو کیا کر دوں؟ اڑا دوں. اور پھر کیا میں نے تو ان کو اس لیے مارا تاکہ اسلام کا نام بلند ہو جاوے، اور نشہ اس لیے کیا تاکہ پولیس میرے کو چھوڑ دے کہ بھائی نشے والے پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ہی نہیں چلے گا. 4 سے زیادہ شادی کرے، بولے کیوں؟ تاکہ بچے زیادہ پیدا ہو اور مجاہد بناؤ. نہیں، اجازت آپ کو کتنے کی ہے؟ 4. تو 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو مشروع ہونا چاہیے وہ عمل. یہ وضاحت بھی ضروری ہے تاکہ کچھ کا کچھ نہ ہو جاوے. بات سمجھے تو آدمی پوری سمجھے، اور سمجھائے تو پوری سمجھائے، ادھوری نہیں. تو اس لیے آدمی کو پوری بات سمجھنے کی کوشش کرنے کی، اور پہنچائے تو بھی کسی تک کہ پوری پہنچائے، ادھوری نہیں، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں. پوری بات سمجھے اور پوری بات سمجھانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے. تو استحضار نیت. اس لیے طالب حدیث کے لیے بھی سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالصتاً لوجہ اللہ بنائے. ہم میں سے میں بھی اور آپ بھی ہر ایک یہ نیت کرے کہ بھئی ہم الجامع الصحیح للامام البخاری اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرے، اور عمل کر کر اللہ کو کیا کر لے وے؟ راضی کر لے وے، اور اس کے پیغام صحیح کو دنیا کے دوسرے انسانوں تک پہنچائے انشاءاللہ. تو اب سال بھر ہمارا یہ پڑھنا کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی طلب حدیث کے لیے اپنی نیت کا کیا کر لے وے؟ استحضار کر لے وے کہ بھئی میں کیوں اس کو حاصل کر رہا ہوں، اور میرے علم حدیث کو حاصل کرنے کی غرض اور مقصد کیا ہے. طالب حدیث کے لیے دوسرا ادب، طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو قرآن کریم کا مکمل حافظ ہونا چاہیے، یا کچھ نہ کچھ درجہ قرآن کریم کے اجزاء کا وہ حافظ ہو. محدثین نے یہ بھی ایک ادب بیان کیا ہے کہ حدیث کو پڑھنے سے پہلے قرآن کریم کا حفظ کرنا چاہیے. اب سوال پیدا ہو کہ قرآن کریم کا حفظ تو ہر ایک کر نہیں سکتا ہے. یہ ہمارے محدثین اور فقہاء کے یہاں پر، متقدمین کے یہاں پر، طالب حدیث اور طالب فقہ دونوں کے لیے
حفظ قرآن یہ شرط تھا. سوال پیدا ہو کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کا سمجھنا موقوف ہے قرآن پر، اور قرآن کا سمجھنا موقوف ہے احادیث مبارکہ پر. اگر دونوں یاد ہوں گے تو آدمی تطبیق صحیح دے سکتا ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو آدمی صحیح طور پر انطباق نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں بھی یہ شرط تھی، لا بد ان يكون طالب حافظا لکتاب اللہ. امام محمد بن الحسن الشیبانی کے والد ان کے امام محمد کو لے کر آئے. امام محمد کی عمر 10-12 سال کی تھی، چھوٹے تھے. تو کہا کہ اس کو آپ کے حلقہ درس میں. امام صاحب نے سوال کیا کیا یہ حافظ ہے؟ تو کہا نہیں حافظ نہیں. کہا پہلے ہمارے حلقے میں آنے کے لیے حفظ کیا ہے؟ شرط. آپ پہلے حفظ کریں. امام محمد گئے، 1 ہفتے کے بعد واپس آئے. کہا حفظ پورا کر لیا. امام صاحب نے کہا خیریت تو ہے، 1 ہفتے میں کیسے حفظ ہو گیا؟ لیکن وہ محمد تھے، حفظ کر لیا انہوں. تو امام صاحب نے ان کا امتحان لیا، 5-7 جگہوں سے انہوں نے کیا سوال کیا اور ان کو پڑھایا جو بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے صحیح پڑھ لیا. امام صاحب نے کہا بڑا حافظ. امتحان بھی لیتے تھے امام صاحب. ایسا نہیں کہ کہہ دیں میں حافظ ہوں، تو کہا اچھا ٹھیک ہے تشریف لے آئیے. پھر وہ لیکن امام صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ چونکہ چھوٹے ہیں لہذا اس بنا پر آپ درس میں میرے سامنے نہ بیٹھیں. تو فرماتے ہیں کہ امام محمد تھوڑا کنارے پر بیٹھتے تھے، اور استاد کا احترام اور استاد کے حکم کی اتنی زبردست تابعداری کہ ایک زمانے تک وہ امام صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لہذا اس بنا پر آپ کنارے پر بیٹھے، سامنے نہ بیٹھے، تو وہ کنارے پر بیٹھتے رہے. یہاں تک کہ ایک دن رات میں امام محمد بن الحسن الشیبانی پڑھ رہے تھے، امام صاحب کا گزر ہوا. تو امام صاحب نے دیکھا کہ کوئی طالب علم ہے جس کے وہ موم بتی لگائے ہوتی تو وہ آتا ہے نا اس کا سایہ. تو اس کے سائے میں دیکھا کہ ایک طالب علم ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی ہے. تو امام صاحب سمجھ گئے کہ محمد بن الحسن ہی ہے. تو امام صاحب نے کہا انت محمد بن الحسن؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں. کہا ٹھیک آپ کے چہرے پر داڑھی آ گئی، اب آپ سامنے بیٹھ سکتے ہیں. تب جا کر ایسا نہیں کہا انہوں نے کہ حضرت داڑھی آ گئی اب آگے آ جاؤ. جب امام صاحب نے خود دیکھا اور امام صاحب نے سوال کیا تب جا کر، اور امام محمد بن الحسن الشیبانی ان کو جہاں فقہ حنفی کا مدون کہا جاتا ہے وہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے فقہ اسلامی کو اصول فراہم کرنے والا بندہ اگر کوئی ہے تو محمد بن الحسن الشیبانی. امام شافعی خود فرماتے تھے لولا محمد لما صار الشافعی شافعیا، اگر محمد نہ ہوتے تو شافعی بھی شافعی نہ بنتا. امام صاحب کے تلامذہ میں تھے امام محمد بن الحسن الشیبانی. لیکن سب سے پہلے تو اس لیے طالب علم حدیث کو اگر حافظ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر حافظ نہیں ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لے وے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو کیا کر لے وے، یاد کرے. یہ ہمارے محدثین کے یہاں پر اس کو ضروری گردانا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر اس کی رعایت نہیں کی جاتی. تیسرا ادب عربی زبان سے واقفیت. طالب حدیث کے لیے عربی زبان میں مہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کی زبان میں ہے عربی زبان،
اب ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ زبان ہی نہیں آتی ہے جس زبان میں آپ کو احادیث مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو آپ کیسے پڑھیں؟ اسی لیے ہمارے مدارس میں اتنی ساری نحو و صرف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لِيَكُونَ الطَّالِبُ مُتْقِنًا فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالْعَرَبِيَّةِ، تاکہ طالب علم نحو و صرف اور عربی زبان میں اتقان حاصل کرے۔ جتنی کتابیں نحو و صرف اور ادب کی پڑھائی جاتی ہے، اتنی کتابیں تو حدیث اور تفسیر کی بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ تو سوال پیدا ہو، اور بعض لوگ سوال کرتے بھی ہیں، کہا حدیث کی 8-10 کتاب پڑھا اور نحو و صرف اور ادب کی 20-25 کتاب پڑھا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اگر عربی ہی نہیں آئے گی تو حدیث پڑھ کر فائدہ ہی نہیں، اور قواعد اور عربی اور کوئی بھی زبان اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے اس کے اصول اور ضوابط کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے اصول اور ضوابط یہ بھی اتنے آسان نہیں ہوتے۔ پہلے طالب علم صرف قواعد کو رٹا مارتا ہے اپنی زبان میں، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑی تھوڑی دلیلوں کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جیسے ہدایت النحو میں آپ نے علم النحو اور نحو میر وغیرہ میں صرف قاعدے یاد کرائے جاتے ہیں۔ جب وہ یاد ہو جاتا ہے، ہدایت النحو میں آتا ہے، تو ہدایت النحو میں لِأَنَّهُ کے ذریعے سے اس کی کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ دلیل بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے کلمہ، اما ان تدل علی کلمۃ فی نفسها ولا يقترن معناها، تو انہوں نے دلیل حصر کو بیان کہ کلمے کی 3 ہی قسم کیوں، 4 نہیں اور 2 نہیں، تو کہا کہ 4 بھی نہیں ہو سکتی اور 2 بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو کلمہ دلالت کرے گا وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا بذات خود تو وہ حرف ہے، اور اگر دلالت کرے گا تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں زمانہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا۔ اگر زمانہ پایا جائے گا تو فعل، اگر نہیں پایا جائے گا تو اسم۔ اب اس سے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے، تو کلمے کی 4تھی قسم ہو نہیں سکتی، تو بتدریج پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ چیزوں کو بتدریج سیکھتا ہے۔ ارے بیمار بھی ہوتا ہے تو ایک ساتھ ساری دوا کھا جاتا ہے کیا؟ نہیں۔ ایک دیہاتی عورت، اس کو ڈاکٹر نے دوائی دی اور 1 ہفتے کی دوا لکھ کر دی، سچا واقعہ ہے، اسی چٹکولا نہیں ہے۔ وہ بیچاری دیہاتی عورت، تو اس کو کیا معلوم، اس نے کیا کیا، 1 ہفتے کی دوا دیا تھا ڈاکٹر نے، گھر گئے اور سارے ایک ساتھ کھا لی، اب وہ اور بیمار ہو گئی۔ وہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، بیمار تھے اور بیمار ہو گئے۔ ایسے کیسے بیمار ہو گئے؟ تو پھر اس نے پٹا سمجھا کر جو پوچھا، تو بڑی عمر کی تھی وہ بیچاری، تو کہا کہ وہ ڈاکٹر نے دوا دی تھی 1 ہفتے کی، میں نے سوچا جلدی اچھا ہو جائے تو ایک ساتھ کھا گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی تھوڑی تھوڑی کھا کر بدن سے آہستہ آہستہ بیماری کو دور کیا جاتا ہے۔ ایک ساتھ آپ نے کھائی تو اس کا ریئیکشن ہو گیا، ایکشن کے بجائے ریئیکشن، تو اس کی وجہ سے وہ بیماری تو گئی نہیں، اوپر سے دوسری جو 4 بیماری ساتھ میں کیا ہو گئی، شامل ہو گئی۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن کہتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے۔ دنیا میں صرف انسان کا بچہ ایسا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، ورنہ آپ کسی بھی مخلوق کو دیکھو، اونٹ کا، گائے کا، بکری کا، مرغی کا، کسی بھی چھوٹے سے بڑے جانور کے جو بچے ہوتے ہیں تو کتنی دیر میں چلنا شروع کر دیتے ہیں؟ 10 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ، اس کے بعد وہ چلنے لگتے ہیں۔ لیکن انسان کے بچے کو چلنے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال لگتے ہیں۔ وہ بھی سکھانا پڑتا ہے، کبھی ابا ادھر سے پکڑے، امی ادھر سے پکڑے، پھر وہ چلتے چلتے گر جاوے، پھر تو یہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے انسان کو۔ کیوں معلوم؟ اس لیے اللہ نے ایسا بنایا
تاکہ انسان میں ہمیشہ دوسروں کے محتاج ہونے کا اس کے دل و دماغ کے اندر میں یہ بات بیٹھی رہے کہ میں دوسروں کا محتاج ہوں، تو وہ کبر سے اور عجب سے بچے گا۔ اگر ہر چیز وہ خود بخود کرنے لگ جائے گا تو کسی کو پوچھے گا بھی نہیں وہ۔ جیسے انسان کے پاس اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، تھوڑا سا کوئی کمال علم آ جاتا ہے اور کبر ساتھ میں آتا ہے تو کسی کو گنتا بھی نہیں وہ۔ تو اگر ہر انسان کو اللہ اس طریقے سے ہر چیز انسان خود کرنے لگ جائے تو اس صورت میں انسان میں کبر کا جو پیمانہ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے نظام بنایا کہ اس کی ساری ضرورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رکھا تاکہ وہ ایک دوسرے کا محتاج رہے، اور پھر ان ساری ضرورتوں کے احتیاج کی چابی اپنے پاس رکھی۔ ان اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب اس کے کیا ہو؟ محتاج ہو۔ تو اس لیے اللہ نے یہ نظام ہی ایسا بنایا۔ اگر اللہ یہ نظام نہیں بناتا تو اس صورت میں اس دنیا کے اندر انسان کا خود انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی واقعی نہیں رہتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عربی زبان، تو اس لیے اتنی ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ اب آپ خود سوچو اتنی ساری پڑھ کر آنے کے بعد بھی نہیں آتا، وہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اتنی ساری کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ارے اتنی ساری پڑھ کر آئے اس کے بعد بھی ابھی یہاں پر 130 بیٹھے ہوئے ہیں، 130 میں سے مشکل سے 30-40 بہت بہت تو 50 ایسے ہوں گے جو عبادت پڑھ سکیں گے۔ یہ تو بہت زیادہ کہہ دیا میں، دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ اب جب 20-25 پڑھنے کے بعد یہ حال ہے تو اگر ان کو 1-2 ہی پڑھائی جائے تو کیا حال ہو؟ جو 50 ہے اس میں سے 5 بھی نہیں رہے۔ تو یہ اس لیے کہ قواعد جو ہے یہ اتنے آسان نہیں ہوتے۔ اب ہمارے طلباء کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی نہ، بہت مشکل صرف تو بہت مشکل، نحویاں را مغز باید چو شہاں، صرفیاں را مغز باید چو سگاں۔ پتہ نہیں شاعر نے بھی عجیب و غریب شعر بنایا۔ فارسی کا شاعر کیا کہتا ہے؟ نحوی بننا ہے تو بادشاہوں جیسا دماغ چاہیے، اور صرفی بننا ہے تو کتوں جیسا دماغ چاہیے۔ بیچارے صرف کی توہین ہے، لیکن توہین نہیں ہے، اس نے ایسا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نحو کے لیے ذکاوت کا ہونا ضروری ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور صرف کے لیے حافظے کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں مل کر کام پورا ہوتا ہے۔ دونوں مل کر کام کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نحو کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے حافظ، اس کے لیے بھی ضرورت، قاعدہ تو یاد رکھنا ہی پڑے گا آپ کو، لیکن اس کا زیادہ تعلق سمجھنے سے۔ اور صرف کے لیے ایسا نہیں کہ صرف آپ نے رٹا مان لیا تو کام چل جائے گا، نہیں، وہ آپ کو اس کو بھی سمجھنا تو پڑے گا۔ 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ وہ صرف اس لیے اس نے سگا کہہ دیا کہ جیسے کتا ہمیشہ گردن کیا کرتا رہتا ہے؟ ہلاتا رہتا ہے، تو اس کو یاد کرنے کے لیے بھی اس کی طرح آپ کو گردن ہلاتے رہنی پڑے گی، یعنی رٹا مار فال فالا فال 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 فالنا۔ ہم لوگ پڑھتے تھے، ہمارے استاد کے پاس معلم مصر، اب وہ ایک تو جلدی یاد نہیں ہوئی، پہلے آمدن سی لفظی جب یاد کرنا شروع کیا تو سمجھ میں نہیں آیا کچھ، آمدن آنا مصدر، آمد آیا ماضی مطلق، یہ مصیبت ہے۔ لیکن جب وہ 5-10 یاد ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے۔ آمد آنا مصدر، آمد آیا ماضی مطلق، آمد آتا تھا ماضی استعمالی، آمد آتا ہے ماضی قلب، آمد بدایا تھا ماضی مطلق، خواہ آیا آمد آئے گا مستقبل، بیعت آیا مضارع میعاد آتا ہے، البیع آمر میں مت آیا نہیں، تو یہ فٹافٹ یاد ہو جاتا ہے زبان پر، وہ زبان پہ چڑھ گیا۔ اب وہ اب بھولانا چاہتے تب بھی نہیں نکلتا ہے، اس لیے وہ زبان پہ چڑھ گئے۔ وہ ہمارے استاد آپ کے یہاں پر نگران ہے بھی، کھانا کھاتے ہیں نا آپ لوگ، حضرت علی، مولانا علی، ان کے پاس پڑھی تھی ہم نے، فارسی کے ایکسپرٹ مانے جاتے تھے، تو وہ پڑھاتے تھے، تو وہ ایسی یاد کراتے تھے، اور پھر اس کے بعد پوری آمدن سی لفظی پڑھانے کے بعد آمدن سے لے کر یافتت تک پوری ایک مجلس میں سنتے تھے بغیر غلطی کے سنانے۔ تو مولانا علی صاحب اچھے سے جگائی بھی کرتے تھے، تو جمعرات کے دن ان کے یہاں دور ہوتا تھا، جمعرات کے دن دور ہوئے تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتے تھے۔ اب اگر کسی کو یاد نہیں ہوگا، کچا ہوتا کیا کرے، کھڑکی پکڑا ہوئے اور پھر اس کے بعد اچھے سے پڑھائے۔ اب ہماری کلاس میں 35 بچے تھے، وہ مولانا جمعرات آوے تو 2 بھاگ جاتے، شروع میں 2 مہینے تک جمعرات آوے، اس کا سمجھ اس کو معلوم ہے کہ آج مجھے یاد نہیں تو کیا کرے، بھاگ جانا۔ تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ حضرت ذرا رحم کرو، جو ہوشیار بچے تو سنا، لیکن کمزور بچوں کو تھوڑا چھوڑ دیا کرو، کہا کہ نہیں یاد کر کے لانے کا، اتنا یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو
اب وہ اس وقت تو بہت بھاری پڑتا. اب معلم مصرف مولانا زاہد صاحب کے پاس پڑھاتے تھے, وہ اس سال نہیں آئے, جامعہ میں تقریباً 29 سال پڑھائے انہوں نے, اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا. تو ان کے پاس معلم مصرف, اور وہ معلم مصرف ایک تو بڑی مشکل سے فعلا فعلا جب شروع میں آدمی یاد کرتا ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے. اب ایک دوسرے دن کیا بولے, وہ ایک سانس میں 7 مرتبہ فعلا فعلا سنانے. انہوں نے بولا ایک مرتبہ جیسا تیسا کر کے زبان پہ یہ چڑھا ہے, اور یہ اللہ کا بندہ کیا بولتا ہے 7 مرتبہ. اور اگر نہیں یاد ہوگا تو ہم اچھے سے دھلائی کریں گے. اب وہ رات میں ساری کلاس لے کے بیٹھی, بس فالا فالا فالو, پوری مسجد میں بھی جاؤ تو سب فالا فالا فالو. تو وہ سارے بچے ہنسے ہم کو دیکھ کر کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گئے سب. کھانے کے لیے جاؤ تو وہاں کھانے کے ہال میں بھی بچے فالا فالا فالو, کیونکہ سب کو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یاد نہیں ہوگا تو مار پڑے گی. اب لیکن ان کا کہنا بھی صحیح تھا اس وقت. بہرحال اس کے بعد انہوں نے بہت سختی نہیں کی, لیکن یاد کر کے لائے بچے. تو کوئی 3 مرتبہ پڑھا, کوئی 4 مرتبہ پڑھا, کوئی 5 مرتبہ, اور کچھ طلبہ ایسے بھی تھے جنہوں نے 7 مرتبہ پڑھ کر بتا دی, جن کی سانس بڑی تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سب نے, لیکن وہ آج تک کی یاد ہے کہ واقعتاً وہ اچھا ہوا اس وقت انہوں نے ایسی پریکٹس کرائی. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب کوئی بھی گردن کیسا بھی سیوا ہو, کتنا بھی مشکل ہو, لیکن فٹافٹ زبان پر چڑھ جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے ہم کو کہ اس کا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں, اس کا مقصد آپ کی زبان کو عادی بنانا ہے, کہ آپ کی زبان اس چیز کی عادی بن جائے. آج بھی 7 مرتبہ سنا سکتا ہوں. فالا فالا والا جو ہے اس دن بھی 7 سنا ہے, تو آج بھی کیا کر سکتے ہیں, فالا فالا فالو فالا 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 فالتو 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 فالا 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 فالو فالا 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 فالتو 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 فالا 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 فالو فالا 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 فالتو 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 فالا 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 فالو فالا 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 فالتو 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 فالا 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 فالو فالا 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 فالتو 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 فالا 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 فالو فالا 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 فالتو 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 فالا 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 فالو فالا 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 فالتو 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 فالا. آج بھی تو یہ فائدہ ہے کب کا, اس وقت کا, کہ 7 مرتبہ آج بھی سنا سکتے ہیں. اس سے آگے تو اب تو اس وقت تو بہت بھاری پڑا ہم لوگ, اس لیے کہ طالب علم کے زمانے میں طالب علم بچپن تھا, اب 12 13 14 سال کی عمر تھی, تو اس وقت تو ظاہر سی بات ہے آدمی کی سانس بھی چھوٹی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک تو فالا فالا نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ فالا فالا ہے کیا یہ, لیکن جب سمجھ میں آ گیا تو اب کوئی بھی گردن اٹھا کر دے تو آدمی کے لیے پریشانی نہیں. تو یہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ صرفیاں مغز باید چوسا کا, کہ صرفیوں کو جو دماغ ہے وہ کیسا چاہیے, کیا مطلب کہ رٹا مارنے والا. تو وہ صحیح رٹا مارا ہے انہوں نے, وہ ایک گردان کا رٹا مارا, لیکن آج تک کسی بھی گردان کو آپ بولو تو فٹ سے کیا ہو جاتا ہے, کوئی بھی سیغے کا پہچاننا, یہ کرنا وہ کرنا, سب کیا ہو گیا, آسان ہو گیا. جبکہ ہم نے وہ پڑھا تھا علم الصرف میں بھی, معلم الصرف, جو علم الصرف سے پہلے پڑھائی جاتی ہے. چھوٹی سی کتاب نہیں, کتابچی ہے, کتابچہ بھی نہیں, چھوٹی سی کتاب ہے, میرے خیال سے 40 صفحے کی ایسی کچھ کتاب ہے. تو عربیت میں مہارت حاصل ہونا ضروری ہے. ہم لوگ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے, ہم چونکہ ہم نے ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری تعلیم یہیں پر حاصل کی. آج بھی ہمارے سارے اساتذہ یہاں پر کیا ہے, موجود ہے. تو جنہوں نے بھی پڑھایا انہوں نے سختی کے ساتھ پڑھایا, اور ہم نے بھی کبھی ایسا نہیں کہ یار بڑے حضرت کے لڑکے ہیں چلو چل جائیں. اور ہمارے استاد بھی ایسے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے تجوید پڑھاتے تھے, قاری حنیف صاحب, ابھی وہ رینیون میں, ابھی میں گیا تھا 1.5 سال پہلے, وہاں ملے تھے. تو پہلے دن تجوید, بالکل چھوٹی سی عمر 9-10 سال کا تھا, تجوید گئے, بولے ہاں دماغ میں سے نکال دیں گے, محتمیم صاحب کا لڑکا مار مار کے سیدھا کر دوں گا. قاری صاحب بہت ڈینجر لگتے ہیں. تو پہلے دن ایسی دھاک بٹھا دے رہے. اب انہوں نے اس زمانے میں جب حفظ پڑھتے تھے, انہوں نے ہمیں سب مجموعے یاد کرائے. وہ سارے مجموعے آج بھی یاد, عزم وزن قارن ذی غزین جلین طلبہ فحشہ شخص سکت. تو یہ جتنے مجموعے تھے ہمس, اخوا, جہر وغیرہ کے, سارے مجموعے آج بھی یاد ہیں. وہ صرف کیوں, اس لیے کہ انہوں نے کیا تھی اس وقت, اب وہ انسان النقش فی الصغر
الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر، کہ بچپن میں جو آدمی یاد کرتا ہے وہ انسان کے دماغ میں پتھر کی طرح نقش ہو جاتا ہے. تو اس لیے عربی زبان کے پیچھے اتنی جو ہمارے مدارس میں محنت. دیکھو عربی زبان بولنا آنا یہ مقصود نہیں ہمارے مدارس. عربی زبان آپ کو پڑھنا آ جانی چاہیے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کو بولنا ہے، لیکن ہر ایک بولنا جو آدمی کو آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ ماحول سے آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ماحول سے. ہم لوگ الحمدللہ کسی اور جگہ پر پڑھنے نہیں گئے، یہیں پر. لیکن ہم لوگوں نے کیا تھا، ہماری کلاس میں گروپ ہوتا تھا ہمارا، تو 5-10 طلبا کا گروپ ہوتا تھا. کیا کرتے تھے 5 آدمی کہ ہم جب بھی ملیں گے عربی میں بات کریں دورے تک. اور اگر کسی نے اردو بول دیا، اپنے 2 ساتھی 3 ساتھی 5 ساتھی جن کا گروپ اس میں سے، تو دوسرے سب ملا کر اس کو ایک غصہ ماریں. تو اب جب بھی ملے تو وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی. تو وہ ایسا ماحول بن گیا کہ پھر اس کے بعد تکلم بالعربیہ کیا ہو گیا؟ آسان. تو عربیت تکلم بالعربیہ کے لیے اگر ماحول نہیں ہے تو آپ کو ماحول بنانا پڑتا ہے. تو ہم لوگ دورے تک کہ ہمارا وہ گروپ تھا وہ ایسے ہی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کیا کوئی بھی اردو میں بولا، ایک اردو میں بولا تو 4 دوسرے پڑھتے تھے. جی ابھی پڑھا اس میں کیا دوسرے سب کو سمجھ میں آنا چاہیے. میرے کو حرج نہیں. ہاں 12-15 منٹ. ہاں وہ تراویح سنانے کی باقی ہے. کیوں؟ ہاں وہ میرے موبائل میں ہے. وہ تو عجیب و غریب انسان ہے، وہ فالا سے بھی فاسٹ ہے وہ. تو اس لیے عربی زبان یہ کوئی مشکل نہیں، لیکن ہمارے طلبا نے ایسا بٹھا لیا کہ بہت مشکل. اس کا پڑھنا تو آسان ہے ہی، لیکن اس کا بولنا بھی آسان. اب ہمارے لیے اور بھی آسان اس لیے ہوگی کہ ایک تو ماحول اس وقت بنائے، اور دوسرا یہ کہ بعد میں چل کر ہم 15-16 سال سے عرب ملکوں میں جاتے رہتے ہیں. تقریباً 2004 سے 17 سال ہو گئے. تو اب ان کے ساتھ ملنا جلنا باتیں کرنا. اب ان کے ساتھ بھی جب عربی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی عامی عربی بولتے ہیں اور ہم اپنی عربی بولتے ہیں. تو جب ہم قرآن اور حدیث قاعدے والے عربی بولتے ہیں تو وہ یوں کر کے منہ ہی دیکھتے رہتے. اور کبھی کبھی ان کے سامنے کچھ پڑھے بھی تو ہم کو تو چونکہ عبارت پڑھنے کی عادت. سیاحت سیکھتا جب میں پڑھتا تھا تو الحمدللہ بتوفیق من اللہ کے فضل سے پوری سیاحت سیکھتا کی 90 سے 95% عبارت میں نے پڑھی. اس لیے کہ میں کسی کو پڑھنے نہیں دیتا، میں بالکل استاد کے سامنے بیٹھتا تھا. اور ہماری کلاس میں ایسا تھا جو پہلے شروع کرے وہ صحیح. اب وہ اسی کلاس میں ہم نے دورہ حدیث شریف پڑھا جس میں آپ پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پر استاد آتے تھے تو میں یہاں ایسا بیچ میں بیٹھتا تھا. جیسے دیکھتے تھے کہ استاد آ رہے تو وہ استاد یہاں آ کر چپل نکالا، اس سے پہلے میں شروع پڑھ جاؤں. تو وہ دوسرے بیچارے ساتھی ہمارے انتظار ہی کرتے ہیں کہ استاد اندر آوے وہاں تک کہ پڑھے. تو ایک دن ایسا ہوا عشاء کے بعد بخاری کا عرض ہوتا، میں نے بھی شروع کر دیا اور ایک ساتھی ہمارے یہاں بیٹھتا تھا مولوی صابر، انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو اس نے بھی ایسا سوچ لیا کہ میں نہیں رکوں گا، اور میں نے بھی یہ سوچا کہ میں بھی نہیں رکوں. اب ہم دونوں پڑھے جا رہے ہیں، 10 منٹ تک دونوں نہیں رکے. وہ شیخ صاحب پریشان، کبھی اس کا منہ دیکھے کبھی میرا منہ دیکھے. اور اس کے بعد بولا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے پہلے شروع کیا تھا. ہو گیا تھا کہ حضرت میں نے پہلے شروع کیا تھا. تو وہ شیخ صاحب بولے کہ بھائی چونکہ پوچھے بھائی کس نے پہلے شروع کیا تھا؟ تو وہ میری طرف والے بولے اس نے شروع کیا تھا، اور اس کی طرف والے بولے اس نے شروع کیا تھا. تو بولے ایسا نہیں، کل سے باری. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ باری والا سسٹم نہیں چلے گا، جو پہلے پڑھے وہ صحیح. تو کہا کہ نہیں، آپ لوگ ایسا کریں گے تو ہم کو باری لگانی پڑے گی. تو بہرحال تو وہ زبان، کسی بھی زبان کو پڑھنا مسلسل، یعنی اتقان فی اللغہ کی بات ہے. اس لیے اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں اتقان کوئی مشکل نہیں، ممارست ضروری ہے. اس کے پیچھے لگ، آدمی کھا پی کے بغیر کھائے پیے بھی اس کے پیچھے لگ جاتا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم جب عربی دوم سے ہمارے استاد نے یہ عادت لگائی تھی کہ اردو شرح کو ہاتھ نہیں لگا. تو عربی پنجم تک پہنچے، عربی چہارم تک پہنچے، ہم نے کبھی کسی اردو شرح کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ دیکھی بھی نہیں اردو شرح. ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات.
اردو شرح جو ہے یہ طالب علم کے حافظے کو اور اس کے استعداد کو ختم کر دیتی ہے. شرح جو ہے وہ استاد کے لیے ہوتی ہے, طالب علم کے لیے نہیں. لیکن ہمارے یہاں پر طلبہ شرح سے بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے استعداد نہیں بنتی, کبھی نہیں بنی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, میں نے سب سے پہلی جو شرح دیکھی تھی اردو کی, دیکھی پڑھی نہیں, صرف دیکھی, وہ کون سی تھی؟ قوت الاخیار شرح نور الانوار, مولانا جمیل صاحب سکھڑوی کی. تو ان کی ہے نا, ہاں انہیں کی, برابر یاد اچھے سے. تو وہ شرح میں نے کتب خانے میں جا کر دیکھی. اتفاق سے جو ہمارے استاد پڑھاتے تھے وہ میرا اس کو نکالنا اور ان کا پیچھے سے مفتی جعفر صاحب, میاں کیوں اردو شرح؟ میں نے کہا نہیں حضرت میں دیکھ رہا ہوں. کہا رکھ دو اس کو, ہاتھ بات لگایا تو اردو شرح بالکل دیکھنے کی اجازت ہے. اور پھر انہوں نے ایک عربی شرح تھی, وہ دکھا یا تو حاشیے سے حل کرو یا عربی شرح سے, لیکن اردو شرح آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ کے لیے حرام ہے. اور کوئی بولے تو بولے میں مفتی ہوں, میرا نام لے رہا, مفتی جعفر نے بولا ہے طالب علم کے لیے اردو شرح دیکھنا حرام. بولے میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کیوں حرام. تو یہ اردو شرح کی جو بیماری ہے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو شرح لکھتا ہی وہ ہے جس کو خود سمجھتا نہیں. اب آپ بولے دیکھو یہ بڑی کتابیں ہیں, اس کے لیے اگر کوئی لکھے تو. ایک آدمی, ہم لوگ ابھی ہدایت النور میں پڑھاتا تھا, تو ایک مرتبہ ایک استاد آئے, بولے یہ اردو شرح والے کچھ بھی لکھتے ہیں. میں تو الحمدللہ آج تک بھی اردو شرح جلدی اٹھاتا نہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی کوئی کتاب ہو تو چونکہ ان کے افادات ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی, وہ بھی بہت زیادہ نہیں. تو کہا کہ یار یہ دیکھو یہ ہدایت النحو کی شرح لکھی ہے کسی نے, پتہ نہیں بدایت النحو ایسا کچھ نام. تو بولے اس میں مولانا دیکھو ترجمہ کیا کیا ہے. تو میں نے کہا تم دیکھتے کائے کو اس کو؟ پھر میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس میں وہ ایک شعر آتا ہے عطف بیان میں, انا ابن الطارق البکری کی بشرین علیہ الطیر ترقبہ وقوعا. میں نے 12 سال پڑھا ہدایت النحو, تو الحمدللہ ہدایت النحو جیسے منہ پر جیسی یاد ہے. تو وہ جیسے ہی وہ, تب اس میں کیا ترجمہ کرتا ہے, انا ابن الطارق البکری کی بشرین, میں بھنی ہوئی بکری کا بیٹا ہوں. البکری کی بشرین کو اس نے البکری کی اردو والا بنا دیا اور بشرین کو اس نے مشوی بنا دیا. میں بھنی ہوئی بکری کا بچہ ہوں. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب طلبہ ایسا پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا کیا حشر ہوگا. اور پھر اس میں نے دیکھا تو اس نے لکھا تھا متعلم دور حدیث شریف. تیرے کو کس نے بولا تھا متعلم میں شرح لکھنے کا؟ کم لکھی تھی کیا لوگوں نے شرح؟ تو یہ اردو شرح کا حال ہوتا ہے. آج تک مجھے اتنی ہنسی آتی, جب اکیلا بیٹھا ہوں یاد آتا ہے تب بھی مجھے ہنسی آ جاتی ہے. بولا انا ابن الطارق البکری کی بشرین, میں بھنی ہوئی بکری کا بچہ ہوں. اب اس نے آگے تو میں نے پڑھا نہیں اس نے کیا لکھا, لیکن اس نے کیا اس کو, اب اگر بکری بشر تو موصوف صفت بن گیا, تو پھر اس کو اس نے بدل کیسے سمجھایا ہوگا اور عطف بیان کیسے سمجھا؟ جب خود ہی نہیں سمجھا تو سمجھائے گا کیسے؟ ابھی جب آپ نے البکری کی بشرین کو البکری کی مشوی بنا دیا تو کیا بن گیا ہے؟ موصوف صفت بن گیا. اب جب موصوف صفت بن گیا تو عطف بیان سمجھایا کیسے آپ نے؟ عطف بیان سمجھا ہی نہیں سکتے آپ. تو یہ ایسے اردو شروحات کیا ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے بھی لکھی ہے, ان کا اپنا مسلک ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم کو تو خاص طور پر پنجم مشکات تک تو طالب علم کو شرح دیکھنی ہی نہیں چاہیے. اور دورے میں بھی ہمارے یہاں پر یہ حاشیے والی کتابیں اسی لیے ہمارے درس نظامی میں اتنے زبردست ان کے حاشیے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ حاشیے کا مطلب پوری شروحات کا نچوڑ ہوتا ہے. آدمی اسی سے سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنا چاہے, لیکن ہمارے